معافیاں دی ہیں نہیں دی لوگوں کو؟ اللہ سے وہ طلبگار ہو کہ اللہ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، معاف کر دے، کھاتا صاف کر دے۔ یہ بتاؤ کہ لوگوں کے کھاتے صاف کیے ہیں نہیں کیے؟ رمضان آیا، روزے رکھے، تقوی پرہیزگاری مقصد تھا رمضان کا، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا نہیں ہوا یار معاف کر دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کیا تمہیں، جاؤ۔ بہن بھائیوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، معاف کیے یا نہیں کیے؟ پڑوسی یا پھر اور دوست یار جو تمہارے بچپن کے دوست ہوا کرتے تھے، بڑا وقت گزارا ہے، پھر بیچ میں کئی معاملات خراب ہو گئے، معاف کیا یا نہیں کیا؟ چھوڑا نہیں چھوڑا اللہ کے لیے؟ ارے جان اور مال اور یہ ساری چیزیں چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے تو بات کی باتیں، اپنے نفس کو ضرب لگائی نہیں لگائی، چھوڑا اللہ کے لیے نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے یہ کائنات جس طرز پہ بنائی ہے، ہمیں جس انداز کے اندر زندگیاں نوازی ہیں، ہماری جو تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، جو زندگیاں آج سے پہلے لوگ بسر کرتے ہوئے آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے کریں گے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زندگی میں ہر کسی نے پریشانیاں، غم، دکھ، آزمائشیں برداشت کرنی ہیں، اور اس بات سے بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ ان مشکلات، پریشانیاں، مصائب اور آزمائشوں کے بعد کثیر تعداد میں لوگوں نے اپنی منزلوں کی طرف سفر کرنا ہے اور لوگوں نے اپنی منزلیں پائی ہیں۔ دنیا کے اندر جس نے کچھ بنانا چاہا تو مشکلات پیش آئیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلات، پریشانیاں تو ان کے مقدر کا حصہ بنتی ہیں، لیکن یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے حاصل کیا کیا، بنایا کیا۔ آج کسی بڑے کاروباری آدمی کو یا تاجر کو آپ دیکھیں گے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کتنا دولت مند ہے، اس کی دولت کتنی ہے، اس کا نام کتنا ہے۔ کسی شہرت یافتہ آدمی کو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ شہرت کتنی کمائی ہے، کہاں کہاں پر وہ مشہور ہے۔ کسی اگر مدرس یا عالم کے بارے میں اگر آپ سنیں گے یا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کتنا بڑا عالم ہے، لیکن جس بات کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دنیا ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ تم پہنچے کہاں ہو۔ دنیا والے عزت دیتے ہی تب ہیں جب انسان منزل مقصود تک اپنے پہنچ جاتا ہے، جب اس نے جو ٹارگٹ اور گولز اور آبجیکٹیوز اور اپنی منزل کا تعین جو کیا ہوتا ہے، جب تک وہ وہاں پہنچ نہیں جاتا لوگ عزت نہیں دیتے، لوگ جو ہیں وہ تعریف نہیں کرتے، شہرت نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں یا پھر اگر وہ لوگوں سے اور اس مادہ پرستی کی دنیا سے، اگر اس سارے مٹیریلزم سے اگر وہ ساری یہ دولتیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو منزل تک پہنچنا پڑے گا۔ جب تک جیب میں اتنا پیسہ نہیں، لوگ آ کے وہ تعریف کے کلمات ادا نہیں کر سکتے۔ جب تک علم اس چوٹی کا نہیں کہ تم سے بڑا شاید کوئی شہر کے اندر عالم نہ ہو، تمہاری جماعت سے بڑی کوئی جماعت نہ ہو، تب تک تمہیں وہ کلمات نہیں مل سکتے۔ اور یہ فیصلہ ہر انسان نے ابتدا کے اندر کرنا ہوتا ہے کہ میرا سکون ہے کس میں، کہ جب تک میری لاکھ، 2 لاکھ یا پھر میرا فلاں جگہ پہ رشتہ یا پھر میرے بچے کی فلاں ادارے کے اندر ملازمت، جب تک وہ وہاں نہیں پہنچ جائے گا، جب تک دل کے اندر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو نظریہ ہے اور فلسفی ہے اس زندگی کی،
جو کہ پچھلے کئی ادوار کے اندر لوگ گزارتے آئے ہیں اور آج بھی لوگ گزارتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہیں ہوں میں محتاج معاشرے کا، نہیں فرق پڑتا مجھے لوگ کیا کہیں۔ ہاں، دل کے اندر تنگی ضرور ہوتی ہے کہ جب جملے خلاف ہوں، جب لوگ خلاف ہوں، معاشرہ خلاف ہو، وہ عزتیں نہ ملتی ہوں، وہ قدر نہ ملتی ہو، تو دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے، اطمینان اور سکون کی بنیاد یہ رکھنی ہے کہ کیا میرے اپنے نفس کے اندر، میرے اپنے دل کے اندر کیا میری اپنی قدر ہے؟ کیا میں اپنی قدر کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں؟ کیا میری اتنی اوقات ہے کہ مجھے آسمانوں کے اوپر یاد رکھا جائے؟ کیا میں زندگی اس طریقے سے گزار رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھا جائے؟ کیا میں زندگی اس طرح گزار رہا ہوں کہ جس دن میں دنیا سے جاؤں تو میرے اپنے تو غم کے اندر ہوں کہ ان کا بڑا قریبی آدمی چلا گیا؟ کیا میری زندگی کا اتنا اثر ہے کہ جس دن میں دنیا سے جاؤں تو دشمنوں کے صف کے اندر بھی جشن کا سما ہو کہ ایک بڑا دشمن چلا گیا، ایک بڑا مقابلہ چلا گیا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میری اپنے اندر، میرے نفس کے اندر، میرے دل کے اندر میرے پاس وہ احساس ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر، چاہے کاروبار ہے، چاہے اور مسئلے مسائل ہیں، چاہے ملازمت ہے، چاہے آپ کہیں پہ جو ہے وہ اور سرگرمیوں کے اندر ہیں، معاشرے کی فلاحی خدمت آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن سوال اپنے آپ سے کریں کہ میں اپنی عزت کرتا ہوں نہیں کرتا؟ یہ کہنا کہ لوگ تو عزت نہیں کرتے، میں بھی اپنی عزت نہیں کرتا، یہ شخص کبھی بھی حق باطل کی جنگ کے اندر حق پہ ڈٹا نہیں رہ سکتا۔ اب میں اس کو کنیکٹ کروں گا، شریعت کے اندر جتنی مثالیں آپ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کا قانون اٹھا لیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، کبھی بھی تاریخ کے اندر اس کو نہیں دیکھا گیا کہ بندہ پہنچا کدھر ہے۔ جو احسن القصص کہا گیا جس سورت کو، سورہ یوسف علیہ السلام، وہاں پر خالی ابتدا کے اندر ذکر ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ 11 ستارے میں نے دیکھے، اور سورت کے اختتام میں ہے کہ والد گرامی، والدہ اور 10 بھائی سجدے کے اندر گر گئے۔ جو کثیر تعداد ہے آیات کی، وہ تو سٹرگل کی ہے، وہ تو محنت کی ہے، وہ تو تنگیوں کی ہے، وہ تو پریشانیوں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اگر جد و جہد دیکھیں گے قرآن کے اندر ہی، تو آپ کو ایک کنورزیشن، ایک جو ہے مکالمہ دکھے گا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور پھر سمندر کے اندر جو ہے وہ 12 رستے، پھر چشمہ پھوٹ گیا اور جو ہے وہ رستے کھل گئے اور سمندر کے اندر غرق ہو گیا فرعون۔ یہ تو کتنی 10-15 آیتیں بن جائیں گی، لیکن جو باقی پورا قصہ ہے وہ ایک سٹرگل ہے، وہ ایک محنت ہے، وہ ایک پریشانی ہے، ایک آزمائش ہے جس کے اندر ایک بندہ گزرا ہے۔ آپ سورہ بروج اٹھا لیں، اس کے اندر حالانکہ پوری قوم کو جلا دیا گیا، اصحاب الاخدود کو جلا دیا گیا، خندق کھودی اور اس کے اندر آگ لگائی اور پوری قوم کو جلا دیا گیا، کوئی نہیں بچا اس میں سے، لیکن چونکہ کہاں تک پہنچے وہ اپنی زندگی کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے اندر معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ جو تم پانا چاہتے تھے اس کے لیے تم گزرے کس چیز سے، کس آگ سے اپنی زندگی کے اندر گزرے ہو، وہ معیار ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری عزت، تمہاری جد و جہد اور تمہاری زندگی کا جو پورا فلسفہ ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تم نے چھوڑا کیا ہے،
تم نے گوایا کیا ہے، تم نے قربان کیا کیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اچیو کیا؟ کوئی گورنر بنے کسی شہر کے، کوئی ملک فتح کیا؟ جب بھی درس و تدریس کے اندر اور صحابہ کے ذکر کے اندر مصعب بن عمیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً سے دماغ میں آتا ہے امیر باپ کے بیٹے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا جس دن اسلام پہ آئے تھے، کپڑے نہیں تھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے جب دفن کرنے کا معاملہ آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، کھانا پیش کیا گیا ان کے سامنے، تو جب کھانا پیش کیا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں ہمارے درمیان مصعب بن عمیر ہوتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو جسم ڈھانپنے کے لیے کفن نہیں تھا، کپڑا پورا نہیں تھا۔ کان منا حمزہ، ہمارے درمیان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، جب ان کو دفنانے کی باری آئی تو کپڑا پورا نہیں تھا، اور آج ہمیں کھانا پیش کیا جا رہا۔ وہ یاد رکھتے تھے کہ کیا زندگی تھی، کیا زندگیاں ہوتی تھیں اور کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس بات پر جانچنا چھوڑ دیں کہ میں پہنچا کہاں ہوں۔ آج سے اپنی زندگی پہ اس طرح سوچنا شروع کریں کہ میں جو چاہتا ہوں، جہاں پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے چھوڑا کیا کیا ہے، میں قربان کتنا کر سکتا ہوں۔ کسی کی بہادری اگر آپ نے دیکھنی ہو، شجاعت دیکھنی ہو، تو وہ اس طرح نہیں پہچانی جاتی کہ اس کے پاس وسائل کتنے ہیں، وسائل تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ بہادری اور شجاعت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ یہ گواہ کتنا سکتا ہے، یہ قربان کتنا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، تاریخ اٹھاؤ اور قرآن و سنت کی تعلیمات اٹھاؤ، تم منزل ہار جاؤ لیکن اپنا سب کچھ لگا جاؤ، تمہیں شریعت پھر بھی یاد رکھے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر بھی یاد رکھیں گے، ایک قوم پھر بھی یاد رکھے گی۔ سب کچھ لگایا ہے اس نے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں جیش لے کے صحابہ کا اور تابعین کا، کدھر؟ روم کو فتح کرنے۔ روم، وہ مسلمان جو کبھی شیب ابی طالب کی وادی میں تھے، جن کو غریب اور حقیر ہونے کے طعنے دیے جاتے تھے، جن کو اپنے شہر سے نکالا گیا، وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ رومن امپائر وقت کی سپر پاور کو فتح کریں گے۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر حضرت عمر کے زمانے میں لے کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوج قیدی بن جاتی ہے۔ جنگ ہارنے کے لیے تقریباً بس لمحہ ہوتا ہے کہ اب تو روم تو فتح نہیں ہو سکتا، اب تو اپنی جانیں بھی جائیں گی۔ اب تو کتنے تابعین اور کتنے معزز لوگ ہیں مسلمانوں کے، فلیٹ ہے مسلمانوں کی، اب تو یہ قربان ہو جائے گی کافروں کے ہاتھوں۔ قیدی بنایا جاتا ہے تو اس بادشاہ کو جو کیسر تھا اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ان کے نبی کا شاگرد موجود ہے، صحابی موجود ہے۔ اس نے کہا بلاؤ ذرا ہم چیک کریں ایمان کو، شجاعت کو، بہادری کو، ورنہ ہارے ہوئے شخص سے کون بات کرتا ہے؟ ہارے ہوئے لشکر کو کون چیلنج دیتا ہے؟ لیکن اس نے کچھ سنا ہوا تھا کہ یہ عام قوم نہیں ہے، ان کے دل کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ جذبے سے لیس ہیں، ان کے اندر کچھ اور ہی ان کے نبی نے تیار کیا ہے، یہ عام لوگ نہیں ہے۔ بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دین چھوڑ دو اپنا، سب کو رہا کر دیں گے، سب کی جان بچ جائے گی۔ لیکن فوراً سے جواب آیا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا، ویلیوز نہیں چھوڑ سکتا، سب کو چھوڑ دوں گا یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا، پھر کڑھائی کو جلایا گیا، تیل گرم کیا گیا اور
دو تابعین کو، کتنے معصوم تابعین ہوں گے، ان کو جلا دیا گیا، اور کہتے روایت میں آتا ہے کہ اس طرح ان کو فرائی کر دیا گیا، جلا دیا گیا، جس طرح ایک گوشت کو فرائی کیا جاتا ہے، سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ پھر کہا گیا کہ اب بتاؤ، اب دین چھوڑ دو، دو جلا کے تمہارے سامنے ہم نے سیمپل دے دیا ہے، تمہیں دکھا دیا کہ کیا ہوگا، اب باز آ جاؤ۔ تم نے کہا دین نہیں چھوڑ سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو شجاعت اور بہادری اور یہ جذبہ جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اس بات سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دین کے ایک چھوٹے سے معاملے کے اوپر بچہ اگر آواز اٹھا دے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ اگر دل کے اندر وہ عزت ہوگی کہ نہیں، میں حق کے لیے کھڑا ہوں، میرے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر، کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کے دین کا سپاہی ہوں، اگر دل کے اندر یہ باتیں چل رہی ہوں گی، وہ آواز نکلے گی، وہ ریجڈیٹی آئے گی کہ نہیں ہل سکتا اس موقف سے، نہیں ہل سکتا، اس لائن سے پیچھے نہیں جا سکتا، نہیں لے سکتا موقف واپس، نہیں بدل سکتا اپنی باتوں کو، اپنے فتووں کو۔ کہا گیا باز آ جاؤ عبداللہ، اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جلاؤ بھائی، اس کو بھی آگ میں جلا دو، اس صحابی کو بھی آگ میں جلا دو ان کی۔ آگ تیار کی گئی، دوبارہ کڑھائی میں تیل گرم تھا، جب پھینکنے کو تیار تھے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ سمجھا کہ بس یہی تھا ان کا جذبہ۔ انہوں نے کہا رک جاؤ بھائی، رو کیوں رہے ہو؟ بدلنا چاہتے ہو اپنے دین کو؟ موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ بڑا دل میں غم اور غصہ آ گیا، اس وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو الفاظ بڑے تاریخی ہیں، جو سنانے کا مقصد تھا وہ یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہ کہتے ہیں، تاریخ رقم کرتے ہیں اپنے جملوں سے، وہ جملے ہوتے ہیں تاریخ رقم کر جاتے ہیں۔ کہا کہ میں رو اس لیے نہیں رہا کہ مجھے موت کا خوف ہے یا مجھے دنیا کا غم ہے، اپنے اہل و عیال پہ غم ہے، رو اس لیے نہیں رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میرے پاس اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے ایک جان ہے۔ اللہ کی قسم اگر 100 جانیں بھی ہوتی، 100 کی 100 دے دیتا، میرے پاس مسائل کم ہے دینے کو، قربان کرنے کو میرے پاس کم ہے۔ یہ ہوتے ہیں جملے، یہ ہوتا ہے دل، اور تاریخ نے یاد رکھا۔ اس نے اب یہ جملے سنے اس بادشاہ نے، دشمن بھی ایسا ملے کہ لڑنے میں مزہ ہے۔ نے کہا کیا مارے ہیں اس شخص کو، یہ تو مر کے بھی امر ہو جائے گا، اس کو مار دیا تو کائنات یہ یاد رکھے گی کہ لوگ جل گئے اور اس رستے سے پیچھے نہیں ہٹے، لوگ جلا دیے گئے۔ ایک دفعہ پھر اصحاب اخدود کا واقعہ تازہ ہو جائے گا کہ جلا دیے گئے، اور پھر سے فتویٰ آ جائے گا ذالک الفوز الکبیر، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو جلا دیے جائیں گے، اور ان کا رب بولے گا ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ہر مسجد کے اندر چلتا رہے گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو ماتھے کو میرے چوم لے، میں سارے مسلمانوں کو رہا کر دوں گا۔ کیونکہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ روم فتح ہوا پھر نہیں ہوا، صحابی کی فقہ یہ کہتی تھی موقف سٹیبلش ہو گیا، جان کی بازی بھی لگا کے آ گئے، ماتھا چوما اور سارے مسلمانوں کو واپس لے کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اس کا ماتھا چوموں گا، اور سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتھا چوما جائے۔ کیوں؟ ایک ہسٹری بنا کے آئے ہیں، تاریخ رقم کر کے آئے ہیں۔ روم فتح نہیں ہوا اس وقت، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بنایا کیا ہے۔ اے بھائی، شریعت اور اللہ اور اس کا رسول یہ دیکھتا ہے تم نے دیا کیا ہے، تم نے دیا کیا ہے، تم نے لگایا کیا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا، تاریخ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضرت ابراہیم نے کتنی بڑی قوم کو اپنے ساتھ جمع کیا. ارے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ننھی سی اولاد تھی، اس کو بھی چھوڑ کے آ گیا، اس پہ بھی چھری چلاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ دیا. اللہ کا دستور یہی ہے، اللہ کا دستور یہی ہے. چھوڑا کیا ہے تم نے اللہ کے لیے؟ چھوڑا کیا ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک شیئا للہ، جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کرتا ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں. رمضان آیا زندگیاں بدلنے کے لیے، ہم سے بہت ساری چیزیں چھڑوانے کے لیے. ارے دین کے لیے تو بعد میں چھوڑا جائے گا، قربان کیا جائے گا. یہ بتاؤ اللہ کے لیے بدلوں کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا؟ معافیاں دی ہیں نہیں دی لوگوں کو؟ اللہ سے وہ طلبگار ہو کہ اللہ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، معاف کر دے، کھاتا صاف کر دے. یہ بتاؤ کہ لوگوں کے کھاتے صاف کیے ہیں نہیں کیے؟ رمضان آیا، روزے رکھے، تقوی پرہیزگاری مقصد تھا رمضان کا، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا نہیں ہوا یار معاف کر دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کیا تمہیں. جاؤ بہن بھائیوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، معاف کیے یا نہیں کیے؟ پڑوسی یا پھر اور دوست یار جو تمہارے بچپن کے دوست ہوا کرتے تھے، بڑا وقت گزارا ہے، پھر بیچ میں کئی معاملات خراب ہو گئے، معاف کیا یا نہیں کیا؟ چھوڑا نہیں چھوڑا اللہ کے لیے؟ ارے جان اور مال اور یہ ساری چیزیں چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے تو بات کی باتیں. اپنے نفس کو ضرب لگائی نہیں لگائی، چھوڑا اللہ کے لیے نہیں چھوڑا. جو حرام تھا رمضان سے پہلے، کیا زندگیاں ابھی بھی ویسی ہیں یا چھوڑا ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے حرام چھوڑا ہی نہیں چھوڑا. سود تھا تو چھوڑا ہی نہیں چھوڑا، جھوٹ تھا تو چھوڑا ہی نہیں چھوڑا، شرک تھا تو توحید سے بدلا نہیں بدلا، بدعات تھی تو سنت سے بدلی نہیں بدلی. سوال کرو اپنے آپ سے، چھوڑا کیا ہے؟ حساب کتاب میں ابھی تمہاری زندگی کے فلسفے کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہیں بھی تم نے پایا کیا ہے. پہلی چیز تم یہ بتا دو کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں قربان کتنا کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے بندے کا اگر وزن ناپنا ہو تو وہ یہ ہے بھائی چھوڑ کتنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بس آخری جملہ ہے اپنی زندگی کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے، اپنے وزن کو تولنے کے لیے. میرے دل کا کیا وزن ہے، میں کیا ہوں، میری کیا قدر و قیمت ہے. ارے عزتیں بنتی اس سے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہے. مہاجرین کی عزت بنی اس پہ ہے کہ جب وہ چھوڑ کے آئے ہیں. پوری شریعت اٹھا کے دیکھ لیں، مہاجرین سب سے افضل صحابہ میں، صحابہ کی جوان مہاجرین ہجرت کرنے والے سب کو چھوڑ کے آئے تھے. لوگوں نے اپنے مال، جائیدادیں، رشتہ دار کیا کیا چھوڑ دیے اللہ کے دین کے لیے. کیا ہوگا اس شخص کا جو ایک حرام کو نہ چھوڑ سکا، ایک زنا کو نہ چھوڑ سکا، رشوت کو نہ چھوڑ سکا، سود کو نہ چھوڑ سکا، بدعات کو نہ چھوڑ سکا، وہ شرک کو نہ چھوڑ سکا. سوال کریں اپنے آپ سے کہ کتنا دم ہے میرے اندر، کتنا جذبہ ہے میرے اندر، کیا کچھ کر سکتا ہوں میں. اور یہ چھوڑ دیں کہ کیا میں نے حاصل کیا ہے. وہ منزلیں ملتی ہیں ان لوگوں کو ہیں جو سب کچھ لگانا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.